عید الاضحیٰ جب بھی قریب آتی ہے کچھ ایسے وائرس کے کیس رپورٹ سامنے آتے ہیں جس کو ہم کانگو وائرس کہتے ہیں۔ یہ وائرس خطرناک ہے۔ یہ ویڈیو معلومات کے لیے شیئر کی جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اویئرنیس اور آگاہی کے طور پر کونے کونے میں پھیلانا ہے، کیونکہ آپ کے گھر سے بھی آپ کے عزیز بکر منڈی جائیں گے۔ عید قریب آتی ہے تو منڈی لگتی ہے، جانور آتے ہیں، لوگ خوشی سے تیاری کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک خاموش وائرس جسے ہم کریمین کونگو ہیموریجک فیور کی اس کی بیماری کو کہا جاتا ہے، اس کا وائرس بھی ان جانوروں میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ اور آگے آگاہی کیسے دینی ہے اور اس کے بارے میں نالج کیا ہے اور کیسز کہاں رپورٹ ہو رہے ہیں، یہی ویڈیو۔ اس سال بھی پاکستان میں اس کا کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال اس سیزن میں رسک بڑھتا ہے کیونکہ ٹکس یعنی چیچڑ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب سیدھی بات، یہ وائرس ہے کیا اور ڈینجرس کیوں ہے؟ CCHF ایک خطرناک، یہ جو فیور کرتا ہے یہ ایک خطرناک وائرس سے ہوتا ہے جو کانگو وائرس ہے، جو خون سے ریلیٹڈ بیماری پیدا کرتا ہے۔ یہ سیدھا جانور سے نہیں پھیلتا بلکہ جانوروں پر لگے چھوٹے کیڑے جنہیں ہم چیچڑ کہتے ہیں ان کے ذریعے انسان تک آتا ہے۔ ٹکس یعنی چیچڑ اصل میں خون چوستے ہیں ان جانوروں کا جو جانوروں کی جلد پر چپک جاتے ہیں۔ یہ گائیں، بکری، اونٹ، بھینس ہر جانور پر پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ انفیکٹڈ ہوں تو اپنے بائٹ کے ذریعے وائرس انسان تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ ٹکس انفیکٹڈ جانور کا خون پیتے ہیں اور پھر انسان کو بائٹ کر کے وائرس ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ لیکن صرف بائٹ ہی نہیں، یہ وائرس اگر انفیکٹڈ جانور کے خون، گوشت یا اس کے ٹیشوز کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی انسان میں داخل ہو جائے تو یہ پھیل سکتا ہے۔ اس لیے چیچڑ زدہ جانور اوائڈ کریں۔ میرے سے آپ پوچھیں گے نا، یہ آگاہی پھیلا رہا ہوں۔ جس جانور کو چیچڑ لگے ہوئے ہیں، جب بھی آپ قربانی کا جانور لینے جائیں اس میں کانگو وائرس کو بھی یاد رکھیں۔ قربانی کے دن بچرز، منڈیوں میں کام کرنے والے اور گھر پر قربانی کرنے والے لوگ ہائی رسک ہوتے ہیں۔ اب اس کی سیریسنس سمجھ لیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق CCHF کی مورٹیلٹی ریٹ 10 سے 40% ہوتی ہے، یعنی اگر یہ ہو گیا تو 40% تک لوگ گئے۔ یہ ڈیزیز اچانک سویئر ہو سکتی ہے اور پیشنٹ کی کنڈیشن جلد خراب ہوتی ہے۔ مطلب انسان بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے اور اچانک کنڈیشن ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے۔ سمٹمز کا پیٹرن بھی ڈینجرس ہوتا ہے۔ شروعات ہوتی ہیں تیز بخار، شدید سر درد، پٹھوں میں درد، کمر کے پٹھوں میں درد، آنکھوں میں جلن اور ریڈنس۔ پھر ڈیزیز ایگریشن فیز میں آتی ہے، ناک، منہ یا جلد سے خون بہنا شروع ہوتا ہے، سکن پر لال نشان یا نیلے داغ نظر آنے لگتے ہیں، جگر متاثر ہوتا ہے اور اس کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، پلیٹلیٹس اتنے کم ہو جاتے ہیں جنہوں نے خون جوڑ کے رکھنا ہے کہ آپ بلیڈ کر جاتے ہیں۔ CDC کے مطابق سویئر کیسز میں ملٹی آرگن فیلئر اور شاک ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ایک اور کرٹیکل بات، یہ وائرس انسان سے انسان میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، خاص طور پر بلڈ یا باڈی فلوئڈز کے کانٹیکٹ سے۔ اس لیے ہاسپٹلز میں یہ ہائی رسک انفیکشن ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ اس کے لیے کچھ سٹیپ سمجھ لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جانور خریدتے وقت جلد ضرور غور سے دیکھیں کہ اس میں کوئی ٹکس یا چیچڑ تو نہیں، یہ شیئر کریں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ۔ دوسرا، ایکیریسائڈس یعنی ٹک کلنگ میڈیسن یوز کرائیں اپنے جانوروں کو۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور FAO دونوں ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تیسرا، قربانی کے وقت گلوز، ماسک اور اگر پاسبل ہو تو پروٹیکٹیو گلاسز یوز کریں۔ چوتھا، کھلی جلد یا زخم کو کور کیے بغیر جانور ہینڈل نہ کریں۔ پانچواں، گوشت یا خون سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے بعد ہاتھ صرف پانی سے نہیں، صابن اور بہتر ہے ڈیٹول یا میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں پائیوڈین سے دھوئیں، ڈپ کریں۔ چھٹا سٹیپ، بچوں کو منڈی اور قربانی کے پروسیس سے دور رکھیں۔ ساتواں، کسائی اور ہینڈلرز لمبے جوتے پہنے اور فل سلیوز کپڑے پہنے۔ آٹھواں، اگر عید کے بعد بخار، بلیڈنگ یا انیوژل ویکنس ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی ایک بات سمجھ لیں، اس وائرس کا کوئی گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ کیور نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ زیادہ تر سپورٹیو ہے، یعنی پیشنٹ کو سٹیبل رکھنا، فلوئڈ، اور اصل جنگ پریونشن ہے۔ ہر سال ہم ایک ہی غلطی ریپیٹ کرتے ہیں،
ہم صرف قربانی کی تیاری کرتے ہیں، سیفٹی کی نہیں. اس دفعہ تھوڑی سی اپروچ چینج کرنے. جانور لینا سنت ہے، چیچڑ والا جانور مت لیں. اور دوسری بات میں ایک اور اہم آپ کو کر دوں کہ ایک سرجن تھے بہاولپور کے، بہت بہت مشہور. ان کا میں نے کیس بھی اٹھایا تھا جب میں کالمز لکھا کرتا تھا. کالم میں نے اٹھایا تھا، آج سے کافی ٹائم ہو گیا اس کو، 5-7 سال شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے. تو ان کو کانگو ٹرانسفر ہوا تھا، اور یہ والا وائرس جو ہے یہ موسٹ لائکلی بلوچستان سے آئے ریوڑوں میں پایا جاتا تھا. ان کا کوئی جانور تو نہیں، ایک مریض ایسا تھا جو انہوں نے اپنے پرائیویٹ سرجری میں آپریٹ کر لیا تھا. پھر ان کی اہلیہ بھی غالباً ڈاکٹر تھیں، اور میں نے پورا اس پر کالم لکھا تھا. پھر وہ کراچی آغا خان میں داخل رہے، اور جب انہیں دفنایا گیا، جب وہ لائے گئے تو ان کو ایسے دفنایا گیا جیسے بالکل تابوت کو بھی ببل ریپ کیا گیا تھا اور پیکٹس میں، اور ان کی قبر بھی یوں پلاسٹک کے شاپروں سے ڈکی تھی کہ وائرس باہر نہ آ جائے. تو یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں، اور یہ آگاہی ہے، ڈرانے والی بات نہیں ہے. چیچڑ والا جانور نہیں لینا، بس دیٹس اٹ.